ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روایت کرنے والے ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی گل مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد۔ اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اصلاح کی باتیں پروگرام ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے۔ بھائی صاحب، حضرت علی مرتضیٰ کی وزڈم، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی اور آپ کی جو باتیں ہیں ان کا شہرہ جو ہے وہ زمانے میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج ہمیں پروگرام کے اندر آپ ابتدا میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کوئی بات بتائیں، کوئی قول بتائیں، کوئی روایت، کوئی حکایت بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ کیا بات لی جائے اور کیا بات نہ لی جائے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ اللہ ایک تو یہ ہے جن کے بارے میں خود پیارے آقا فرمائے کہ میں علم کا شیر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر ان کے علم کا مقام، ان کی حکمت کا، ان کے وزڈم کا، ان کی گفتگو کا جو لیول ہوگا وہ کہاں ہوگا۔ اور پھر حکمت ہے حضور آپ کی گفتگو میں۔ تو خیر میں انشاءاللہ وہ جو آپ نے فرمایا ہے ہم اس طرف بھی جائیں گے، لیکن یہ کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید حضرت صدیق اکبر یا فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دونوں میں سے کسی ایک کا غالباً، اگر علی نہ ہوتے تو جی سیدنا فاروق اعظم نے فاروق اعظم نہ، لولا علی لہلک عمر۔ ہاں عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آپ کے جو مشورے تھے، جو آپ کی گفتگو تھی اور آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی جو خیر و برکتیں سامنے آتی تھی، سبحان اللہ۔ وہ خود ایک آپ کی علمیت، آپ کی دور اندیشی اور آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ بتاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اپنے یہ شرف جو آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی پرورش ہی آغوش رسالت میں ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ بچپن سے ہی وہیں پر پلے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جو جس کی پرورش ہی وہاں سے ہوئی ہو، آہا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت براہ راست خود فرمائی ہو سبحان اللہ، واہ واہ، اور بچپن سے فرمائی ہو، کیا بات۔ تو ان کی علم کا، ان کی حکمت کا، پھر آپ کے چچا زاد بھائی سبحان اللہ، ہیں، چچا کے بیٹے، یعنی ایک بلڈ ریلیشن کتنا خوبصورت، سبحان اللہ۔ ایک تو بلڈ ریلیشن اتنا خوبصورت، پھر تربیت کی جگہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، واہ، تربیت کرنے والی ذات اس سے بہتر، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون تربیت کر سکتا ہے۔ تو وہ جو خوبیاں، کوالٹیاں اور جو چیزیں میسر آئی تھیں، اس کے بعد کوئی کوشچن رہتا نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا موقع یاد نہیں پڑتا جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ، یعنی چند ایک واقعات ہیں ہجرت وغیرہ کے علاوہ، لیکن جو فضائل خاصوں پہ بیان کیے گئے
تو جیسے عشرہ مبشرہ، سبحان اچھا ہم چلتے ہیں، چلیں وہاں سے چلتے ہیں. پہلے صحابہ، جی صحابہ کے فضائل مولا علی موجود، پھر آتے ہیں اہل بیت کے فضائل سبحان اللہ مولا علی موجود. سبحان اللہ اچھا بدری مولا علی موجود، سبحان اللہ احد مولا علی موجود، بیت رضوان صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مولا علی موجود. یعنی آپ لکھتے چلے جائیں. اچھا تو یہ دیتے چلے جائیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، ہم تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. تو میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. یعنی فضائل کی بات کرو، مولا علی کا وہاں ذکر پاک مل جائے ہمیں مل جائے گا، اور ملنا ہی ہے. سبحان اللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک کلام ایسا ان کے بارے میں ہے کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. ہاں 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 یہ زبان رسالت سے نکل رہا ہے یہ سبحان کلام. واہ واہ واہ. کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہو گیا جو محبت کرتا ہے اس کا کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جی اور جو اگلا جملہ ہے نا، ہاں ہاں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ لیول ہے یار، کیا بات. لیول ہے. سبحان اللہ. خیبر کا واقعہ آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ تو شجاعت اور جو ایک جو بات ہے کہ میں بس یہ جملہ جو میں پڑھتا ہوں نا، پھر میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کا حصہ ہے. وہ خوبیاں ہیں کہ بس مولا علی یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مولا علی مشکل کشا. بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ میں بڑا، آپ کا ہے مرتبہ مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. امیر سنت نے دیکھیں عقیدہ بھی بتا دیا اور مولا علی کی شان بھی بتا دی. سبحان اللہ. اور آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا علی کے کچھ ارشادات جی میں آپ کو سناؤں، جی تو اس میں کہ وہ تو خیر کہنے کو تو بہت ساری باتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہو جائیں گی، لیکن کچھ 5 باتیں ہم آپ کے پیارے فرمان سے لیتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی. وہ 5 باتیں ایسی خود ان 5 باتوں کے بارے میں خود میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عمدہ و نایاب باتیں ہیں، آہا اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی. اللہ اکبر. اب سوچیں یہ باتیں کیسی ہوں گی. سبحان تو 5 باتیں ہیں، بیان کرنے کو مختصر ہیں لیکن سوچو تو ان کی گہرائی پر بندہ بس زندگی گزار دے مگر گہرائیوں کو شاید نہ پہنچ سکے. اللہ. نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے. واہ واہ. نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. بندے کو اس کا گناہ جتنا نقصان پہنچاتا ہے نا، کوئی چیز کیا نقصان پہنچائے گی. ہم اس سے ڈرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں. میں وہ صحیح بتاتا ہوں میرے پیارے سے بھائی، ہمیں جتنا نقصان ہمارے گناہ پہنچاتے ہیں نا، بہت مشکل ہے کوئی اور چیز اتنا نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا بندہ لب کی نافرمانی کرتے 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 کس گہرائی، کس گہرے گڑھے میں جا کر گر گیا اور کس ہلاکت میں پڑ گیا. یعنی جس آدمی کو اپنے گناہ سے ڈر نہیں لگتا اس کے بارے میں کیا بات کروں. تو فرمایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے کہ جو اس پر پکڑ ہوگی نا، اللہ کی پناہ ایسی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر پکڑ تو ہے نا. تو امید کس سے رکھے؟ اللہ سے. صرف اللہ سے، صرف اللہ سے. خوش رہنے کا فارمولہ بیان کر دیا. کیا بات. زندگی پر سکون گزر جاتی ہے یار، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. دوسری بات کیا بیان کی؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. اور تیسری بات بیان کی، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے. اب جس چیز کا علم ہی پوچھ لو، یا نہیں پوچھتے نا، اور آخر کار ایسی چوٹیں کھاتے، ایسی مارے کھاتے، اللہ اکبر، اور ایسی ٹھوکریں ان کو پڑتی ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. اور ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جاہل بھی ہیں. پرابلم تو یہ ہے، ہم کو سب آتا ہے
اور جس کو سب آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیکھے کہ اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. اور چوتھی بات کہ اگر عالم کو کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہے تو اس بات کے کہنے میں جھجک نہ کرے کہ میں نہیں جانتا، اللہ کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ منع کر دے کہ میں نہیں جانتا، لا اعلم، کہنے کی عادت، یہ آدھا علم ہے، اس کو آدھا علم کہا گیا ہے. میں نہیں جانتا یہ جملہ کہنے کو آدھا علم کہا گیا ہے. ہر آدمی یہ کہتا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، یا پوچھ کر بتا دیتا ہوں، معلومات لے کے بتا دیتا ہوں. اور فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی. اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی کہاں صبر نہیں ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اور اپنے تمام حالات میں دیکھیں، کہاں صبر نہیں ہے. تکلیف آئے تو صبر ہے، عبادت کا معاملہ آئے تو صبر ہے، گناہوں کا معاملہ آئے تو صبر ہے. ہر جگہ صبر صبر اور صبر صبر ہی ہے. تو صبر کی اہمیت میرے مولا علی نے بیان فرما دی. عالم کو سمجھا دیا کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، غیر عالم کو سمجھا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور گناہ گار کو سمجھا دیا کہ اپنے گناہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے. یہ کیا خوبصورت 5 باتیں مولا علی نے ارشاد فرما دی. اگر یہ باتیں بندہ اپنی زندگی میں لے لے تو اس کی زندگی میں اب اس کے پاس موج ہی موج ہے. ایک خوبصورت سا راستہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا. اب یہ تو آپ کے ایک فرمان کی 5 مدنی، یعنی ایک پھول کی 5 پتیاں، 5 پنکھڑیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن کے تو علم کا گلشن آباد ہے، باغ کے باغ آباد ہیں. بندہ جائے باغ مولا علی کی طرف، ان کے علم کی حکمت کی باتوں کی طرف، اللہ اکبر، کتابیں کی بھری اللہ والوں کی باتیں. کتاب اگر نہ پڑھی ہو نا تو ایک بار پڑھ ضرور لیں. اور اس میں پہلی جلد کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر پاک ہے. وہاں پر جا کر دیکھیں کہ آپ کے ایسے سے ارشادات ملیں گے. تو سیرت کے بھی آپ کو انشاءاللہ واقعات ملیں گے، لیکن جو آپ کی باتیں ملیں گی نا، اور جیسے وہ ہے نا، کسی نے آپ کو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے دور خلافت میں لڑائیاں وغیرہ زیادہ ہیں، اور صدیق اکبر و فاروق اعظم کے دور میں تو ایسا ماحول نہیں تھا. تو جو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ انہیں مشورہ ہم دیتے تھے، ہمیں مشورہ تم دیتے ہو، تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مشیر ہے کون. یہ بھی تو دیکھیں آپ مشورہ لیتے کس سے ہیں. بعض اوقات مشورہ جس سے ہم لیتے ہیں نا وہی ہم کو ڈبو دیتا ہے، وہی ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مشورے بھی عمدہ تھے. آپ کی علم کے موتی بھی، علم کے جو پھول ہیں وہ اپنے دل کے مدِ گلدستے میں سجانے والے ہیں. اپنی زندگیاں خوشگوار کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہت عمدہ بنا سکتے ہیں. جبکہ آپ بیسیکلی مزدوری فرماتے تھے. مزدوری؟ آپ نے پانی کی ڈول بھر کر کھجوروں کے ذریعے بھی اپنا پیٹ بھرا ہے. اللہ اللہ. اور میں وہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا سلمان بھائی کہ جب وہ کھجوریں ملی تھی اور سارا وہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں سے آپ نے بھی تناول فرمایا تھا. سبحان اللہ. دونوں نے مل کر وہ کھجوریں کھائی تھیں. کیا بات، میں قربان. تو مزدوری سے کیا ہو، مزدوری تو مزدوری. آج تو ایسا مزدوری کی تو بات ہی نہ کریں آپ. مزدوری، یہ مزدوری میرے مولا علی کی تھی، میں آج کی بات کیوں کروں. نہیں، ہم تو ظاہر سی بات ہے ان کے فضائل میں اور ان کے رزق حلال کمانے پر ہم ان کی بات کریں. آج کے زمانے میں اگر ہم جنرل پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو لوگ بے روزگاری کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کام ہے تو کام کے لیے ایک لفظ بولا جائے، کام تو جوان کی موت ہے، یہ بھی ہے. اور پھر کام جو مل رہا ہے وہ کرنا نہیں ہے، اور جو کرنا ہے وہ ملنا نہیں ہے. تو بندہ کہاں ہے؟ زیرو پہ پہلے بھی کھڑا تھا، اب بھی کیا ہے کہ زیرو پہ ہی کھڑا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ جو کام ان کو مل رہا ہے وہ سمجھتے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، مطلب ہمارا یہ اسٹیٹس نہیں ہے. جی، اسٹینڈرڈ نہیں. ٹھیک ہے. اور جو کام ان کو کرنا ہے نا، جی، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اگر ان میں وہ قابلیت ہوتی تو وہ کام ان کو مل گیا ہوتا. کیونکہ کام قابلیت کو تلاش کرتا ہے، قابلیت کام کو نہیں تلاش کرتی. یہ اگر سمجھ میں آ جائے نا ہمارے اسلامی بھائیوں کو، قابلیت
کام خود قابل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ نے جو موضوع لیا، اس موضوع سے تو جیسے کہ وہ جو بے روزگاری کی جو اس وقت ماحول بنا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب کام نہیں ہے. میرے جو اپنے جو دوست ہیں، جان پہچان والے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا، فیکٹری اونرز ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے سلمان بھائی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جاب ہے. یار کیا بات کر رہے ہیں، وہ جاب ہے، اتنی بے روزگاری ہے. بولا جن کا کام ہمارے پاس ہے وہ کام کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس نوکریوں کی کمی تو نہیں ہے، اور یہ بھی درست بھی ہے. قابل کے لیے کوئی جاب کا پرابلم نہیں ہے، اہل کے لیے کوئی جاب کا پرابلم نہیں ہے. ہاں، اب اپنی خواہشات، اپنی فرمائشیں اور اپنی جو آپ نے وہ کھولی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں. اپنے جو موضوع لیا اس کے حساب سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک صاحب کہیں سے گزرے تو ان کی نظر ایک بہت اچھے سے مکان پر پڑی. خوبصورت مکان بنا ہوا تھا. بنگلہ لے لیں آپ، کوٹھی لے لیں. تو انہوں نے دیکھ کر کہا یار کیا خوبصورت مکان ہے، ایسا مکان بنانا چاہیے، اپنا بھی ایسا گھر تو ہونا چاہیے. بیل بجائی تو دروازہ کھلا تو کب اس مکان کے مالک سے ملنا ہے. کہ آپ کون؟ کہ دو باتیں پوچھنی تھی، اگر مالک سے ملاقات ہو جائے تو بہتر ہے، کا انتظار کریں. اندر گیا، کہا سر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. وہ کون ہے؟ سر پتہ نہیں، کوئی اجنبی سے آدمی ہے مگر کہہ رہا ہے کہ مکان کے مالک سے بات کرنی ہے. وہ گیٹ پر آئے کہ جی فرمائیے. اس مکان کے تعلق سے کوئی دو باتیں کرنی ہیں، کیا بیٹھ کر دو باتیں ہو سکتی ہیں؟ آئیے بیٹھے. لے گیا، اندر جا کے دیکھا تو عالیشان مکان، باہر سے بھی اچھا، اندر سے بھی اچھا. جی فرمائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کا؟ بس وہ خان آپ کا بڑا خوبصورت ہے. کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مجھے ایسا مکان بنانا ہے. کیسے بنے گا؟ میں ایسا ہی مکان بنانا چاہتا ہوں، عالیشان، خوبصورت، بڑا. تو بن جائے گا؟ کہ نہیں، کیسے بنے گا؟ اس کا تھوڑا بہت حال احوال لیا کہ بنانا چاہتا ہے، مطلب نارمل آدمی ہے کہ نارمل آدمی کیا ہے، پوزیشن معلومات کر لی. کا ایک طریقہ ہے آپ کا مکان بن سکتا ہے، وہ جو میں نے کیا وہ آپ کرو. بولا اچھا، ہاں یہی تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کروں میں؟ کہا کچھ وہ بچوں کے بیچنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ٹافیاں وغیرہ، یہ وہ کھلونے وغیرہ، یہ لیں اور کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر، کہیں اچھی جگہ بیٹھ کر بیچنا شروع کر دیں. بولا حضرت آپ بڑے آدمیوں کا مذاق تو نہیں نہ بناؤ غریب آدمی کا. میں کہہ رہا ہوں مجھے اتنا بڑا مکان بنانا ہے اور آپ مجھے یہ بچوں کی چیزیں بیچتے کہہ رہے ہیں. میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ آپ کا میرا کوئی مذاق ہے؟ کہ نہیں ہے نا، تو بھی میں کیوں آپ سے مذاق کروں گا؟ بولا پھر آپ ایسا مشورہ دے رہے ہیں. بولا بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہی کرتا تھا، اور یہ کرتے 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 آج 30-40 سال کے بعد جا کر یہ میں نے مکان بنایا. آپ کیا 40 دنوں میں بنا لو گے؟ اچھا. یہ میرے اسلامی بھائیوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہو جاتا کہ ہم یوں کر لیں گے اس کے بعد تو زندگی نکل جاتی ہے یہ سب کچھ بننے میں، یہ کچھ بنانے میں. اور خالی کیا یہی زندگی کا مقصد رہ گیا کہ یہ ہوگا تبھی مطلب کہ میں اپنی زندگی کو پرسکون پاؤں گا. سکون تو خوشی کا نام ہے، حقیقت دیکھا جائے تو. اگر قلب میں خوشی ہے، قلب میں راحت ہے، تسکین ہے، تو آپ خوش ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو خوش نہیں ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھر میں خوش تھے، آپ اپنی زندگی سے خوش تھے، آپ رائے خدا میں سب کچھ دے کر خوش تھے، آپ خوش تھے. آپ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش تھے، اپنے شہزادوں کے ساتھ خوش تھے، آپ غزوات میں شرکت کرتے تھے، خوش تھے، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، خوش تھے. ایک پرسکون اور زبردست زندگی کا ماڈل دیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہ عین کھانے کے بعد بھی کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اپنے حصے کا کھانا بھی اس کو دے دیا. اب خوش ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا. جو ہاتھ میں پیسے تھے
وہ بھی کسی نے اللہ کے لیے مانگا تو وہ سارے کے سارے دے دیے، جبکہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ خوش ہیں۔ اللہ اللہ یہ خوشیاں یوں ہیں، خوشیاں صحابہ کرام کو پوچھیں، خوشیاں اولیاء کرام کو پوچھیں، خوشیاں بزرگان دین کو پوچھیں، وہ خوش ہیں۔ ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہماری چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ دیکھیں جب کام پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو بندہ بے چین رہ جاتا ہے۔ ہماری فرمائشیں، ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں یہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وہ ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو پھر بندہ خوش کہاں سے ہوگا؟ ابھی یہ بھی رہ گیا، ابھی یہ بھی رہ گا، ابھی یہ بھی رہ گیا۔ تو اس طرح بندہ خوش اس طرح بندہ خوش نہیں رہتا۔ وہاں پر ایسا دوبارہ واپس آتے ہیں کہ جو ابھی مزدوری کے حوالے سے ہم نے کام کاج کے حوالے سے لیا ہے، جاب جو ہے وہ پلیسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نوکریوں کی کمی نہیں ہے، اور یہاں تو نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگریاں لے کر کے گھوم رہے ہیں، آفیسز کے چکر کاٹ رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فیسیں بھر رہے ہیں، بہت سارے کام جو ہے یوں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمی نہیں ہے۔ اصل وہ جن کو جو لوگ چاہیے نا وہ مل نہیں رہے، اور جس کو جو جاب چاہیے اس کو مل نہیں رہی ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، جو جاب لینا چاہتے ہیں ان کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اصل میں ایجوکیشن تو مل گئی ہے، اسکل نہیں ملی ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ آپ کچھ کر سکیں۔ صحیح، دیکھیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے مزدور کو بھی ہے نا دیوار کھڑی کرنے تو آتی ہے، صحیح، اس کے لیے اس کے پاس عالیشان دکان ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ صحیح، عالیشان دکان والے کو بھی لو تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک مزدور کو ہی لے گا جو چھینی ہتھوڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے، جی، ایک تھیلی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ایک آدمی لے جاتا ہے میرے گھر کی دیوار کھڑی کرنی ہے، تو اس کو دیوار کھڑی کرنے آتی ہے، اس کو اینٹ پر دیوار کھڑی کرنے آتی ہے، اس کو سیمنٹ بجری کے ساتھ مسالہ بنانا آتا ہے، اس کو باقاعدہ رسی کے ساتھ لیول کرنا، لیول کرنے آتا ہے۔ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے مزدور کو دیوار بنانے آتی ہے، وہ اسکل ہے، اس کو مہارت کہتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس مہارت ہے کیا جو اتنی بڑی بڑی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا نہ مجھے وہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے صاحب آپ کو۔ ایک اور بات بھی بتائیں صاحب، ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کو مالی اعتبار سے کافی جو ہے وہ پریشانی کے اندر دیکھا ہے، پھر شادیاں بھی ان کی ہو گئیں، پھر آگے بچے بھی ہیں، لیکن وہ فائنینشیل کرائسس میں ہیں اور تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اسکل ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسا اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے مدنی چینل پر کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی تعلیم بھی، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے، کوئی مہارت بھی میرے پاس نہیں ہے، تو اب میرے لیے کیا ہے، تو اسے آپ کیا بتائیں گے؟ چلیے، زمین پر رینگنے والا کوئی جانتا نہیں جس کا اس اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ان کو پرابلم کیا ہے پہلے وہ تو آئیں۔ اب وہ اکیلے ہی ہیں یا لاکھوں ہیں؟ نہیں، بڑی تعداد ہے، اس میں بھی ایک تعداد ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ہر ایک کو آ ہی رہا ہوتا ہے۔ بے روزگار تو وہ بھی نہیں ہے، کہیں کچھ تو کر رہا ہے، نہیں کر رہا کچھ نہیں تو کم از کم دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، دکان کا شٹر بند کر رہا ہے، دکان صاف کر رہا ہے، چائے کا بولنے جاتا ہے، چائے کا لے کر آ جاتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر 10 کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ صحیح، کر رہا ہے نا۔ کر رہا ہے جی، بالکل کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا ہاتھ آپ کا کیپٹل ہے، واہ واہ آپ کی آنکھ آپ کا کیپٹل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے پاؤں آپ کے کیپٹل ہیں، سبحان آپ کی یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے پاؤں کی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے ہاتھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے آنکھوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے اپنے وجود کو انویسٹ کیا، پھر آپ کا ٹائم آپ کا کیپٹل ہے، آپ نے اپنا وقت انویسٹ کیا۔ اب جہاں پر آپ کو جہاں جس جگہ پر آپ کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے، جن کے ٹانگیں نہیں ہیں، ویل چیئر پر ہیں، کما تو وہ بھی رہے ہیں، بالکل کما رہے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوئے وہ بھی کما رہے ہیں، ایون کہ نابینا برسر روزگار ہیں اللہ جو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ کر کیسے رہیں؟ آتا تو ہے نا، طاقت ہے اللہ پاک کا شکر، لوگ مزدوریاں کر کے بھی کمائے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب آپ نے دکھایا بھی ہے باقاعدہ، ہاں، مدنی بالکل چینل دکھا۔ پر پروگرام آپ کرتے رہے، روشنی۔ روشنی پروگرام جو کرتے رہے تو اس کسی کے پاس یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ عقل ہے، وہ اپنے عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، ذہانت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، پھر دیگر چیزیں وہ پلس کر رہا ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ماضی میں آپ چلے جائیں نا تو بہت سارے سے واقعات ملیں گے، بڑے بڑے سیٹوں کے واقعات ملیں گے۔ چیک لکھنے نہیں آتا تھا، چیک لکھنے نہیں آتا تھا، مگر سیٹ بڑے تھے۔ تو بات یہ ضروری نہیں ہے، اگر صرف ایجوکیشن سے ہی بندہ پیسے والا بنتا ہوتا تو جتنے بھی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہے، مطلب بعض اوقات بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کو چیک لکھنے نہیں آتا تھا ان کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بالکل کرتا کرتا ہے نا۔ ایجوکیٹڈ کون ہے؟ بازار دیکھا تو پڑھا لکھا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، صحیح، اور جاب جس کے پاس کر رہا ہے
اس کو انگلش کا لیٹر پڑھنے نہیں جا رہے. بھائی یہ کیا لے آیا ہے, کون سی لینگویج ہے یہ؟ سر انگلش میں. ارے بھائی میرے کو کہاں انگلش پڑھنے کے لیے آتی ہے یار, کیا تم لے آئے یار؟ سر چیک پر, میں نے کبھی چیک پر سائن کیا ہے؟ نہیں کیا نا. پھر چلو اور بولو. اس کو نہ بیلنس شیٹ سمجھ میں آتی ہے نہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا, مگر ہے سب سے بہت بڑا سیٹ. بس ہو سکتا ابھی بھی کوئی ایسے لوگ ہوں, تو کیا ہوا, اللہ اس کے مقدر میں تھا, اللہ پاک نے اس کو دے دیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو آپ کی گفتگو سے جو ایک بات سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ بندے کو کام کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی. جیسے آپ نے کہا آپ کا ہاتھ آپ کا کیپٹل ہے, آپ کی آنکھ آپ کا کیپٹل ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے, تو آپ مزدوری کرنے میں آپ مزے کی بات کر رہا ہوں. ایک علاقے میں سلمان بھائی, ہماری آفس ہوا ہوتی تھی, میں کام کاج میں ہم ہی لگے رہتے تھے. تو ایک مطلب کہ میں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی کے ساتھ کباب بیچنے والے کو آہستہ 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 ترقی کرتے 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 ایک مارکیٹ میں سب سے زیادہ دکانیں اسی کی تھیں. واہ واہ, لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو کمائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دنیا کے زیادہ تر پیسے والے پہلے غریب تھے. انہوں نے اپنی محنت سے پیسے بنائے اور پھر پیسے کمائے. مطلب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ترقی نہ کرنی نہیں ہے, محنت کرنی نہیں ہے, تو ان کو کوئی تو بیس چاہیے نا کہ یار وہ خود کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہٹ درم ہوں. ایسی بات. وہ خود تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آتا کچھ ہی نہیں ہے. جی. بس میرے بھائی یہ نہیں ہے, بھائی یہ ہوتا نا, ان کے سامنے نوٹوں کا ڈھیر رکھ دو نا, بھی ٹھینگا کچھ نہیں کرنے والے یہ لوگ. وہ پیسے خرچ کر کے آ جائیں. نہیں کچھ بھی, پیسے خرچ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. ان کو پیسے خرچ کرنے بھی صحیح جگہ پر نہیں آتے ہوں گے, ان کو آتا ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ بس بیٹھے رہیں گے, ہم کو یہ کرے گا تو کر کے دیں گے, یہ کرے دو. تو مطلب آپ کیا کر سکتے ہو یہ بتائیے نا. ایک پرسنل سا سوال ہے, آپ نے کبھی کسی آفس میں فائلیں وغیرہ کوئی صاف کی ہیں؟ فائلیں نکال رہے ہیں, مٹی جھاڑ رہے ہیں, ان کو دوبارہ صحیح کر کے رکھ رہے ہیں کبھی؟ ہمارے والد صاحب نے ہم سے کام لیا ہے, اور کہیں جاب تو نہیں کیا, لیکن والد صاحب نے ہم سے یہ کام لیا ہے. فائلیں کھلوائی ہیں, نکلوائی ہیں, وہ صفائی, چائے کا بولنے جانا, شٹر اٹھانا, شٹر بند کرنا, تالے لگانا, ٹیبلیں صاف کرنا, یہ سارے کام والد صاحب نے ہم سے لیے. ہم نے اپنے وقت میں یہ کام کیے. یہ ہاں تو آپ کو لگتا نہیں تھا ہمارا باپ اتنا بڑا, مطلب اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے, رقم ہے, پیسے ہیں, پھر بھی ہمیں یہ کام کروا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں صحیح کرا ہے نا والد صاحب نے, نہ سب اولاد یہ بھی سوچتی ہے کہ جب اتنا پیسہ ہے تو ہم یہ اسٹرگل ہم کیوں کریں اسٹرگل؟ بھائی ذہن بنا تھا کہ کسی ایک کو بھی خالی اس کام کے لیے کیا رکھنا, چائے پانی کے لیے کہ یہ چائے کا بول کر آ جاؤ, یہ وہ تم کر لیا کرو. بات تو صحیح تھی نا, بات غلط تو نہیں تھی نا یار. ہم کر لیا کر, اپنی دکان تھی, اپنا سارا کاروبار تھا, خود ہی شٹر اٹھا لیں گے, خود ہی شٹر بند کر لیں گے, خود ہی تالا کھول لیں گے. ملازم بھی تھے, ایسا نہیں ملازم نہیں تھے, لیکن ہر ایک کا کہا, لیکن یہ کام ہم سے لیے ہمارے والد صاحب نے. تو اس پہ کیا حرج ہے اگر یہ کام اگر آپ نے کیے ہیں تو. پھر آفس بھی تھی, گاڑیاں بھی تھی, سب کچھ تھا, مگر یہ بھی تھا. آئی تھنک کہ یہ صحیح کیا ہے والد صاحب نے, جو کیا تھا یہ صحیح کیا تھا. کرنا چاہیے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ. اب تھوڑے دن پہلے تو ہم نے بات کی تھی کہ اپنی بیٹیوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے تاکہ ان کو سسرال میں تکلیف نہ ہو. تو والد صاحب اپنی حیات میں ہم سے وہ کام کروا کر کے آج ہم اپنے والد صاحب کو اچھے ناموں سے یاد کر رہے ہیں نا. یہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا والد صاحب نے. یہ کال لیتے. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، علم اور عدل کے بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو مشکلات میں صبر، حکمت اور حق پر ثابت قدمی کی عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ نگران شورا یہ فرمائے گا کہ عملی زندگی میں ایسے کیا اسباق ملتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور مشکلات کا بہترین انداز میں مقابلہ کر سکیں؟ اللہ پر بھروسہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گفتگو اور آپ کے ارشادات کا ایک نچوڑ ہے، اللہ پر بھروسہ، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کر سکے، پریشانیوں کو دور کر سکے، ہماری تکلیفوں کو جانتا کون ہے؟ اللہ۔ اور آگے کہ ہماری زندگی کا کیا ہے وہ جانتا کون ہے؟ اللہ۔ بندہ اپنے رب سے ہی توکل رکھے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب سے امیدیں رکھے۔ اللہ ہی ہے جو اس کے تمام مشکلات اور دیگر چیزوں کو دور کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، تو توکل رکھے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اپنے رب سے عرض کریں، اپنے رب سے درخواست کریں، اپنے رب کی مدد پر نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
کہ توکل کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی کون؟ حاجی صاحب میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شاہد ندیم قادری کراچی سے پاؤں سے معذور ہوں میں نا، لیکن اللہ پاک کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر ہوں اور ماسٹرز کیا ہوا ہے، گورنمنٹ جاب بھی مرشد کے صدقے ملی ہوئی ہے اور کر رہا ہوں نا. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں نا، تو یا تو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں نا کام نہیں ہے. تو حالانکہ میں خود معذور ہوں، لیکن مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے یار کام نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ کام کیسے نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں، اور زندگی نام ایک مسلسل جدوجہد کا، اور اس کا جو حسن ہے نا وہ اسی سے قائم ہے. تو آپ جدوجہد نہیں کرتے تو زندگی کا حسن کیسا؟ صد کرو مرحبا. بہت زبردست کال آپ کی، موٹیویشن والی کال تھی کہ باوجود معذوری کے آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہے لوگوں کے لیے. مسئلہ کام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بس ان کے دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اتنا یوں ہیں نا، ہم یوں کر سکتے ہیں. ارے بھائی یوں نہیں کر سکتے یار، کیا کریں گے آپ؟ تو ایسا نہ کریں. گریجولی اپنے آپ کو سسٹم میں لائیں، کام میں لائیں، اور اللہ نے چاہا تو راستے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. گھر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بہتر ہے بندہ باہر رہ کر کوئی دو چیزیں حاصل کرے. بس جو بھی کرے اللہ کی رضا کے مطابق کرے، اور رزق حلال کی طرف جائے، حرام کی طرف ہرگز نہ جائے. یہ یاد رکھیے گا. جی جی کون؟ میرا سوال سلمان بھائی سے ہے. سلمان بھائی نے 1-2 دن حاجی صاحب کی غیر موجودگی میں حاجی امین کے ساتھ پروگرام کیا تو وہ بڑے چاقو چوبند اور بالکل ریلیکس نظر آ رہے تھے، جبکہ جب وہ حاجی صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو بالکل تھوڑے سے ڈرے اور ٹھہر کے یہ الفاظ بھی چن کے ادا کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ معاف کر دیجیے، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دیجیے. لا الہ الا اللہ. اللہ رحم کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نگران شورا کی الحمدللہ بڑی شفقتیں ہیں، بڑی ان کی محبتیں ہیں، اور ہمیں بات کرنے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں. کوئی ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا بات کرنی ہے اور اس کے مطابق بات لیتے ہی ہیں، کرتے ہی ہیں، اور ہوتا ہی ہے. بہرحال آپ نے محسوس کیا، آپ کی اپنی ایک رائے ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کیا جو ہے وہ عرض کروں نگران شورا کی عنایتوں اور شفقتوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. 2 طرح کے، یوں بولیے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو 2 طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ جو دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ابھی مجھے کچھ ہی دن پہلے نگران شورا نے ایک بڑا عالی شان قسم کا VIP عطر جو ہے یہ تحفے میں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ان کی شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہم وزڈم بڑی باتیں سنتے ہیں، مشوروں میں بیٹھتے ہیں، اس سے جو اپنی الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنے یوں بولیے اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، معاملات کو بہتر بنانے کے اعتبار سے جو چیزیں گائیڈنس ملتی ہے، یہ بھی بڑی الحمدللہ شاندار ہوتی ہے. اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اور بھائی صاحب کی خودداری کا میں آپ کو کیا جو ہے وہ بات بتاؤں. اب بات چل ہی نکلی ہے تو یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بھائی صاحب کی طبیعت ناساز تھی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے انہیں بتایا میں نے آپ کی طرف سے کیا کیا ہے. مرغی جو ہے وہ ایک صدقہ کی ہے میں نے. تو مجھے جو ہے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا نگران ہوں. بلکہ میں ایک دفعہ تحفہ لے کر گیا ان کے پاس، جو ہے نا وہ موزے میں نے بنوائے، چمڑے کے موزے. ہمارا جو وزیر آباد سیالکوٹ ہے، لیدر کے، اب بہت الحمدللہ ورسٹیلٹی ہے، بڑا کام ہے وہاں پر. تو میں نے بڑے اسپیشل قسم کے لیدر کے موزے نگران شورا کے لیے بنوائے اور میں لے کر آیا. تو میں نے آ کر کے پیش کیے کہ میں جی یہ لے کے آیا ہوں. تو مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا نگران ہوں. میں نے کہا جی آپ بالکل میرے نگران، آپ تو ساری دعوت اسلامی کی نگران ہیں آپ. تو فرمایا کہ نگران جو ہے وہ ماتحت سے تحفہ نہیں لے سکتا. اچھا ہم نے بھی 2 لفظ جو ہے وہ پڑھ رکھے ہیں جامعۃ المدینہ سے. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا ایسا نہ آپ کے پاس میرا کوئی اجارہ ہے، نہ آپ کے پاس میرا کوئی اور معاملہ ہے، نہ آپ میری پروموشن کر سکتے ہیں، نہ آپ مجھے میری سیلری بڑھا سکتے ہیں، کوئی مطلب اس طرح کا بھی آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو نگران تو آپ ساری دعوت اسلامی کی ہیں، تو یہ آپ لے لیں، میں اتنی محبت سے لے کے آیا. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں یہ خرید لیتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا ایسا کریں 10 روپے میں خرید لیں آپ. انہوں نے کہا یہ کہ 10 روپے کے 10 روپے میں نہیں خریدوں گا. تو بہرحال پھر اس کی بھی مجھے جو ہے رقم دی. صدقہ میں نے کہا میں نے آپ کی طرف سے کیا ہے، اس کے بھی مجھے جو ہے نا وہ پیسے اپنے پرس میں سے نکال کر کے جو ہے وہ دیے. تو ماشاءاللہ یہ ان کا ایک ماشاءاللہ الکریم انداز ہے، اور امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ یہ برتاؤ ہے. اللہ ان کو یہ سے عطا فرمائے. چلو آپ تو کہیں اور لے گئے بات کو. اصل میں یہ مسئلہ چلو ناظرین کو سمجھاتے چلیں تاکہ کنفیوز نہ ہو جائیں.
یہ صرف دعوت اسلامی کا نہیں ہے، مطلب کہ اپنے ماتحت سے تحفہ لینے کا مسئلہ ہے، اور یہ باقاعدہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے پورا ایک چیپٹر ہے، اور پھر اس میں حدیثیں باقاعدہ موجود ہیں۔ تو آپ اپنے جیسے مثال کے طور پر اگر والد صاحب جج ہیں تو اگر بیٹے کا مقدمہ اگر والد صاحب کے پاس ہے تو والد جو ہے نا بیٹے کی دعوت بھی نہیں کھا سکتا، اور کون کس سے تحفہ لے سکتا ہے کون کے تحفہ نہیں، یہ پوری ڈیٹیل ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، امیل سنت نے آداب تام میں بھی اس کو لکھا ہے۔ تو آپ اپنے ماتحت سے تحفہ نہیں لے سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن اس کی سرات فرمائی، جس کو قہر و تسلط ہو اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہی چیز دعوت اسلامی میں اپلیکیبل ہے کہ آپ اپنے ماتحت سے تحفہ لیں گے تو کل کو ماتحت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا یا اللہ نہ کرے تو وہ تحفہ پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں، اس کے بارے میں بات کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اچھا، آپ کیا ہر ایک تحفہ نہیں دے سکتے؟ نہیں، معمولی نوعیت کو تحفہ 10 20 25 روپے کی کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ پھر کیا پہلے سے سلسلہ تھا، چل رہا تھا، اور اب وہ ذمہ داریاں وغیرہ ہوا تو پھر اس کی نوعیت الگ ہے۔ اچھا، پہلے سے سلسلہ تھا، اب تحفہ بڑھ گیا تو کیا اس کی پوزیشن اچھی ہو گئی ہے، وہ مالی پوزیشن مستحکم ہو گئی؟ تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور یہ گورنمنٹ میں اور ہر جگہ پر، تنظیموں میں بھی، ریاستوں میں بھی، ہر جگہ پر یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں۔ یہ صرف دعوت اسلامی کے اندر کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی خودداری شرعی مسئلہ ہے۔ ایک ہے مزید تہمت، یعنی اس میں تہمت کا گمان اور تہمت کی ایک وجہ پائی جا سکتی ہے کہ یہ کہیں رشوت تو نہیں ہے، تو مزید تہمت کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اگر وہ رشوت ہی دے رہا ہے تو قطعی حرام ہو گیا نا۔ تو یہ پوری ڈیٹیل ہے جو بھی سلمان بھائی نے چھیڑ دی، تو میں نے کہا مسئلے کی نوعیت کو میں بیان کر دوں، اور یہ مسئلہ آداب تام کتاب میں امیر سنت نے باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ کر رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اور اس کا باب وہ پورا اس میں ڈیٹیل موجود ہے۔ اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کا صدقہ